اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حضرات، بغیر وحی کلام نہ کرنے والا ہمارا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور آپ کی محبت ایمان بھی ہے۔ اور خالی اتنا ہی نبی نے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ جو لوگ حضرت سے عداوت رکھتے ہیں ان کے لیے کہا کہ جو آپ سے عداوت رکھے گا وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ دوستوں، منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد نفاق کے راستے پر چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ متواتر مختلف جگہوں کے اوپر اس بات کی وضاحت کی کہ علی کی محبت تقوی ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت عبادت ہے، علی سے الفت رکھنا ایمان کا ثبوت ہے، حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے برخلاف جو لوگ حضرت علی سے عداوت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی مذمت بھری حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس حدیث میں محبت کرنے والے کو متقی اور پرہیزگار کہا گیا، صاحب ایمان کہا گیا، اور جو حضرت علی سے عداوت کرے اسے کافر اور منافق کہا گیا۔ عزیزان گرامی، ہر شے کی ایک نہ ایک ضد ہوتی ہے، وہ اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا دن کی ضد رات ہے، ٹھنڈے کی ضد گرم ہے، آگ کی ضد پانی ہے، پانی کی ضد آگ ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی بھی ضدیں ہیں۔ اسلام کی 3 ضدیں ہیں، ایک شرک ہے، دوسرے کفر ہے، تیسرے نفاق ہے۔ یہ اسلام کی 3 ضدیں ہیں، شرک، کفر اور نفاق، اور اسلام نے اس کے مقابل جو ضدوں کو پیش کیا ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے تو لا الہ الا اللہ کہے، اگر کوئی کافر ہے تو محمد رسول اللہ کہے، اور اگر کوئی منافق ہے تو نفاق کی ضد کا نام علی ولی اللہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، نفاق اور ایمان، توجہ کیجیے گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے وہ صاحب ایمان ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں قرآن سے سمجھنا ہے،
ہمیں حضور ختمی مرتبت کی حدیثوں سے سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ جب ہم نے تلاش کیا تو ہمیں یہ ملا کہ حضور ختمی مرتبت کی بارگاہ میں چند لوگ آئے، جو میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکایت، یہ واقعہ قرآن مجید کا ہے۔ لوگ آئے، آنے کے بعد حضور ختمی مرتبت کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت بغیر وحی کوئی کلام ہی نہیں کرتے، جب تک کہ ادھر سے ہاں یا نہیں کا جواب نہیں آئے گا نبی کریم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئے، نبی اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ اتنی دیر میں حکم ربانی ہوا کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ اسلام لے آئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ صاحب ایمان، جو نماز پڑھ لے وہ صاحب ایمان، جو روزہ رکھ لے وہ صاحب ایمان، جو شریعت پر عمل کر رہا ہے وہ صاحب ایمان۔ لیکن قرآن کے روح سے آنے والے افراد نبی سے کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ابھی ایمان تو نہیں لائے ہیں، ہاں یہ اسلام لے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ہونا اور ہے اور اسلام کا آنا اور ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور میں پھر سننے والوں کو یاد دلا دوں، ظاہر ہے یہ مجلس علی ٹی وی کے ذریعے پورے بمبئی میں سنی جا رہی ہے، اطراف بمبئی میں سنی جا رہی ہے، بہت ہندوستان کے مختلف شہروں میں سنی جا رہی ہے، اور محبان امام حسین، شیعان حیدر کرار، آل محمد کے ماننے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس مجلس کو لائیو سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ P5 ورلڈ اور پنجتن چینل کے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی مومنین اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی اس مجلس کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ جب صلوات کی درخواست کی جائے تو آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر آپ محمد و آل محمد پر درود ضرور بھیجئے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہمارا آپ کا یہ وقت امتحان ہے، اس دور میں جب ہم اس طرح سے اجتماعی طور پر نہیں جمع ہو رہے ہیں، لیکن ہم عزاداری کر رہے ہیں، انفرادی طور پر ہم عزاداری کر رہے ہیں، لیکن اس ٹی وی کے ذریعے، اس کیمرے کے ذریعے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے مجلسیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور ہم سب الیکٹرانک سسٹم سے اجتماعی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں تو نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ آپ نماز جماعت میں جب شریک ہوں تو جب امام جماعت سورے پڑھے تو آپ خاموشی سے اس کے سوروں کو سنتے رہیے، لیکن جب سورہ الحمد ختم ہو، وَلَضَّالِّينَ پر معاملہ پہنچے اور پیش امام سورے کو تمام کر دے، سورہ الحمد کو، تو جماعت میں اگر آپ شریک ہیں تو جتنے بھی لوگ جماعت میں شریک ہیں، مستحبات میں سے ہے یہ چیز کہ آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین، تاکہ محسوس ہو کہ آپ شریک جماعت ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ اس سال آن لائن مجالسوں کو سن رہے ہیں تو جب بھی صلوات کی درخواست کی جائے تو آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر جہاں سے بھی آپ سن رہے ہیں اور جس آواز میں آپ صلوات بھیج سکتے ہیں
ہو سکتا ہے آپ اپنے آفس میں سن رہے ہوں، ہیڈ فون لگا کے وہاں کے اوپر آپ بآواز بلند صلوات نہ بھیج پائیں، تو آپ دھیرے ہی سے دل میں صلوات ضرور بھیجیے، اور اگر امکان میں آپ کے ہو تو آپ صلوات کمنٹس میں بھی ڈالیے، تاکہ جو بچے اس الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے ہماری آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، انہیں بھی یہ محسوس ہو کہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں اس پر ان کو رسپانس مل رہا ہے۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ آزاد ماحول میں ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر صلوات بلند آواز سے بھیجیے، کیونکہ جب بلند آواز سے محمد و آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے تو دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو اللہ کا نبی وحی کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ وہی کہیں گے جو وہی کہے گی۔ آنے والے کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئے، نبی فرما رہے ہیں تم ابھی ایمان تو نہیں لائے ہو، اسلام لے آئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی روح سے اسلام لانا اور ہے اور ایمان لانا اور ہے۔ اگر کسی کو صاحب ایمان رسول کہہ دیں یا حدیث کہہ دے یا قرآن کہہ دے، تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ پہلے مسلمان ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ پہلے مسلمان ہے۔ نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا علی حب کا تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور آپ کی محبت ایمان بھی ہے، یعنی علی کا چاہنے والا محب اہل بیت صاحب ایمان ہے۔ جب وہ صاحب ایمان ہے تو پھر پہلے وہ مسلمان ہے، اور جب مسلمان ہے تو اس سے پہلے وہ انسان ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا تو وہ مسلمان کیسے بنتا؟ اگر مسلمان بن گیا ہے اور اب ایمان ابھی تک نہیں ہے تو جو صاحب ایمان ہے وہ پہلے مسلمان ہے۔ توجہ کیجئے گا، جتنے بھی صاحب ایمان ہیں اور حدیث پیغمبر کے مطابق ہر وہ شخص صاحب ایمان ہے کہ جس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد ہو۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے گا محمد، ولایت ہو، حضرت علی کی محبت ہو۔ دیکھیے حضرت علی سے میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، میں سید نہیں ہوں، میں غیر سید ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب خاندان کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، نہیں، ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے حضرت علی سے، کیونکہ ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل میں محبت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ حضرت علی کی اگر محبت نہیں ہے، اب الگ الگ طریقوں سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ علی علی کرنے والے یا حسین حسین کرنے والے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بس یہ تو علی علی کرتے ہیں، یہ تو علی علی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم علی علی کرتے ہیں، لیکن میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پہلے انسان ہونا ضروری ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے آدمی، اس کے بعد صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اب اگر رسول کی حدیث کسی کو صاحب ایمان کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، اور اسلام جیسا انسان کو چاہتا ہے ویسا وہ انسان بھی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چیخ چیخ کے کہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم مولا علی کا ذکر اور ان کی محبت کا تذکرہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، ایک مثال دے دوں۔ ایک بچہ بیٹھا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بی ایس سی کر رہا ہوں۔ کیا؟ بی ایس سی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بی ایس سی کر رہا ہوں۔
تو اب جو بچہ BSc کہہ دے میں کر رہا ہوں تو کیا اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے میٹرک ہائی اسکول پاس کیا یا نہیں، انٹرمیڈیٹ تم نے پاس کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، جب اس نے BSc کہہ رہا ہے میں BSc کر رہا ہوں، BSc کر چکا ہوں، تو اب یہ عقل بتا رہی ہے کہ یہ ہائی اسکول میٹرک بھی کر چکا ہے، انٹرمیڈیٹ بھی کر چکا ہے، تبھی یہ BSc میں آیا ہے۔ اگر کوئی ہائی اسکول والا ہے بچہ تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی اسکول کے بعد انٹرمیڈیٹ بھی کرنا اور انٹرمیڈیٹ کے بعد تم BSc بھی کرنا۔ لیکن اگر آپ BSc والے سے یہ پوچھیں کہ صاحبزادے انٹرمیڈیٹ بھی کیا ہے یا نہیں، آپ نے ہائی اسکول بھی کیا ہے یا نہیں، تو سامنے والا مذاق آپ کا اڑائے گا، آپ پہ ہنسے گا کہ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ BSc تک آنے کے لیے ہائی اسکول بھی ضروری ہے، انٹرمیڈیٹ بھی ضروری ہے، تب BSc آدمی کرے گا۔ اے مسلمانوں، اب ہمارا مذاق نہ اڑاؤ جب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم علی والے ہیں، جب علی والا کہہ دیں، مولا علی سے محبت کرنے والا کہہ دیں، تو اب یہ نہ پوچھو ایمان ہے یا نہیں ہے، اسلام ہے یا نہیں ہے، انسان ہو یا نہیں ہو۔ علی کی محبت ایمان لاتی ہے، ایمان اس وقت آتا نہیں جب تک کہ اسلام نہ ہو، اسلام اس وقت پہنچتا نہیں جب تک کہ انسان نہ ہو۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جب تک کہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا اس وقت تک صاحب ایمان نہیں، اور جب صاحب ایمان ہو گیا تو سمجھیے اس نے پچھلے تمام درجوں کو کامیاب کر لیا۔ یہ علی علی بس ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس حضرت علی علی ہے۔ اچھا دیکھیے، محرم کی مجلسوں میں آپ حضرت علی کا نام سنتے ہیں اور ان کے فضائل سنتے ہیں اور چاہنے والے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سال بھر میں اور بھی مجلسیں ہوتی ہیں، اصال ثواب کی ہوتی ہیں، تیجے کی مجلس ہو رہی ہے، پنجم کی مجلس ہو رہی ہے، 10ویں 20ویں 30ویں کی مجلس ہو رہی ہے، اور 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے، برسی کی مجلس ہو رہی ہے، سب ہوتی ہے۔ تو ان جو مجالس ہوتی ہیں اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں کہا جاتا ہے مجلس اصال ثواب، مجلس سرکار سید الشہداء برائے اصال ثواب فلاں ابن فلاں، مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، یہ کہا جاتا ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، جس موضوع کی جو بات ہوتی ہے اسی موضوع پہ تو بولا جاتا ہے۔ محرم میں جو ہم سب محرم مناتے ہیں کس کی یاد میں مناتے ہیں؟ محرم منایا جاتا ہے مولا حسین کی یاد میں، انہوں نے جو قربانی دی ہے۔ اور میں نے غالباً پہلی یا دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو محرم ہم کرتے ہیں، محرم جو ہم مناتے ہیں، تو اس محرم کا آپ مقصد بھی سمجھیے، محرم کیوں منایا جا رہا ہے، اور یہ محرم میں جو امام حسین 10ویں محرم کو شہید ہوئے تھے، کیوں شہید ہوئے تھے؟ تو یہ تو روز عاشور مولا حسین نے خود واضح کر دیا تھا کہ محرم میں 10ویں محرم کو امام جب میدان کارزار میں گئے ہیں اور سب شہید ہو چکے تھے، اب امام حسین کا کوئی جانثار وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ علی اصغر کی قبر بھی، حضرت علی اصغر کی قبر بھی امام حسین بنا چکے تھے، لیکن ایسے ماحول میں امام حسین نے یہ پوچھا تھا نا کہ مجھ سے کیوں لڑنے کے لیے آئے ہو، تو عمر سعد نے یہی جواب دیا تھا نا، اس لیے ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے بابا کی عداوت میں، یعنی کربلا کا واقعہ علی کی عداوت میں ہوا ہے، جو لشکر شام 3 لاکھ سے زیادہ جمع ہوا تھا، وہ آیا تھا علی کی عداوت میں، اور حسین اس کے جواب میں 72 جو لے کے گئے تھے یہ علی کی محبت میں گئے تھے۔ تو کربلا کی لڑائی علی کی محبت اور علی کی عداوت میں ہوئی ہے۔ تو اب جب محرم میں مجلسیں ہوں گی تو علی علی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا پھر میں ایک بات عرض کروں، اور میں نے صلوات کے لیے آپ سے کہا کہ آپ صلوات بھیجیے، ماشاءاللہ لوگ بھیجتے ہیں اور کمنٹس میں بھی ڈالتے ہیں صلوات، اور اللہ صلوات کا اجر و ثواب انہیں دے۔
لیکن مجلسوں میں دو کام ہوتے ہیں، ایک صلوات ہوتی ہے، دوسرے نعرہ بھی لگتا ہے۔ ہر سال سامعین آپ حضرات نعرہ لگاتے تھے اور مومنین سب جواب دیتے تھے، لیکن اس سال ماحول ایسا ہے کہ میری آواز تو آپ لوگوں تک پہنچے گی، لیکن آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی آواز دور تک نہیں جا سکتی ہے۔ تو میں نعرہ لگاتا ہوں، سننے والے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے اعتبار سے وہ اس کا جواب دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اجر و ثواب ہم دونوں کو ملے گا، نعرہ لگانے والے کو بھی ملے گا اور نعرے کا جواب دینے والے کو ملے گا، ثواب ملے گا، کیونکہ اسلامی قوانین میں یہ ہے کہ نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور نیکی کی طرف بلانا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے اور علی علی کرانا بھی عبادت ہے۔ تو آپ حضرات مل جل کے میرے نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، الحمدللہ ماشاءاللہ، تاکہ آپ کو بھی اس کا احساس ہو کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ جس طرح سے امام بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے زمانہ جتنا بھی ذکر علی کو دبانا چاہے گا اتنا ہی ذکر علی بڑھے گا۔ کچھ افراد اس زمانے کے ماحول کو دیکھ کر یہ خوش ہو رہے تھے، لو اب کی کے محرم نہیں ہوگا، اب کی کے عزاداری نہیں ہوگی، اب کی کے مجلسیں نہیں ہوں گی، اب کی کے نعرے نہیں لگیں گے، اب کی کے ذکر فضائل نہیں ہوں گے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو ایک امام بارگاہ میں ایک ذاکر پڑھتا تھا، اب ایک ذاکر ایک کیمرے کے سامنے پڑھ رہا ہے اور ہر محب حسین کا گھر عزا خانہ بنا ہے۔ ایک عزا خانے میں اگر اجتماع نہیں ہو رہا ہے تو ہر گھر میں اجتماع ہے، ہر گھر میں علی علی ہے، ہر گھر میں حسین حسین ہے، ہر گھر میں جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، حدیث پیغمبر ہے، ذکر فضائل ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ معجزات روز ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، روز معجزات ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ایک معجزہ میں اسے سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے معجزہ کیا؟ جو لوگ مجھے یہاں بمبئی میں سنا کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور میرے پڑھنے کی کیا جتنی بھی مجلسیں پوری دنیا میں عشر اولیٰ کی ہوتی ہیں سبھی میں علاقائی اعتبار سے مجمع ہوتا ہے، کیونکہ بمبئی شہر عروس ہے اور بہت بڑا ہندوستان کا ایک بڑا میٹروپول سٹی میں آتا ہے، اور ماشاءاللہ ہر طرف کے مومنین بمبئی میں موجود ہیں، اور ہر طرف کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور یہاں کی مجالس میں، مرکزی مجالس میں ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ مجلس یہاں ہو رہی ہے اور سبیلیں معلومات 2-4 کلومیٹر دور تک لگی ہیں، اور ہر جگہ محبان امام حسین، عاشقان امام حسین مجلسوں کو سنا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جب مجمع کی طرف سے رسپانس ملتا ہے تب ذاکر پڑھتا ہے۔ اکثر آپ نے ذاکروں سے سنا ہوگا جو لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں کہ صاحب آپ پڑھواتے ہیں، 50% سے زیادہ ذاکر کو مجمع پڑھواتا ہے، اور اگر مائک تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے تو ذاکر کہتا ہے وائلوم تیز کرو، آواز دھیمی ہے، توجہ رکھیے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں، مجھے خود اس کی عادت ہے، میں دوسرے کو کیا کہوں۔ اگر مجمع کی طرف سے رسپانس نہ ملے تو پھر مجلس اس طرح سے ذاکر نہیں پڑھ پاتا ہے جیسے اسے پڑھنا چاہیے ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن اس سال 1442 ہجری کے عشر اولیٰ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین جو ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو مجالس میں افراد نہیں جمع ہو رہے۔ جب مجالس میں افراد نہیں جمع ہو رہے ہیں تو خطیب پڑھ ہی نہ پائے،
ہائے ہائے، یہ ذکر علی کا معجزہ ہے، ذکر حسین کا معجزہ ہے کہ خطیب مجلس کو پڑھ ہی نہ پائے، اس لیے کہ اس کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے۔ لوگ مجلس سن تو رہے ہیں مگر خطیب کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لوگ مجلس سن تو رہے ہیں، صلواتیں بھیج تو رہے ہیں، نعرے لگا تو رہے ہیں، لیکن خطیب کو کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو اپنی ظاہری نظروں سے تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ہماری ایمانی نظریں محبان اہل بیت کو دیکھ رہی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول میں بھی جتنے خطیب ہیں، جتنے ذاکر ہیں، جتنے عالم ہیں، جو بھی حق آل محمد پڑھنے کے لیے منبر پر آ رہا ہے وہ اسی طرح سے پڑھ رہا ہے کہ جیسے مجمع میں پڑھ رہا ہو۔ کیوں؟ پڑھانے والے دیکھیے وعدہ مجلس کا آپ لیتے ہیں، لیکن پڑھانے والے آل محمد ہیں۔ آل محمد کی سرپرستی میں ذکر آل محمد ہو رہا ہے۔ اگر آل محمد کی سرپرستی نہ ہوتی تو اس ذکر کو لوگ ختم کر دیتے، کیونکہ ہر سال اس ذکر کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، اس ذکر کے خلاف پمپلیٹ شائع کیے جاتے ہیں، اس ذکر کے خلاف تقریریں کی جاتی ہیں، لیکن تقریریں سیل جاتی ہیں، ذکر آل محمد ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو آل محمد کا ذکر، محمد و آل محمد کا ذکر کرواتے بھی وہی ہیں۔ تو یہاں جو لوگ اس پہ خوش ہو رہے تھے محرم سے پہلے کہ صاحب اس سال مجلسیں نہیں ہو پائیں گی، اس سال عزاداری نہیں ہو پائے گی، عزاداری تو ہر سال ہوگی۔ شیعت کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، ہم نے دیواروں میں چنتے چنتے اپنے کو عزادار رکھا، ہم قید خانوں میں بھی رہے تو عزادار رہے، ہم اگر سولی پہ بھی چڑھا دیے گئے تو ہم نے عزاداری کی، آل محمد کے فضائل بھی بیان کیے اور آل محمد پر ہونے والے ظلموں کو بھی بیان کیا، کیونکہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ میرا چاہنے والا اگر دنیا اس کی بوٹیاں قینچی سے بھی کتر دے تب بھی وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات بھی آپ لوگ سن لیجئے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بتایا ہے کہ اگر انہیں دنیا سونے کی بنا کے دے دی جائے، میں نے پرسوں کی مجلس میں اشارتاً عرض کیا تھا، اگر انہیں دنیا سونے کی بنا کے دے دی جائے تب بھی وہ میرے محب نہیں ہو سکتے، میرے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو دوست دشمن نہیں ہو سکتا، دشمن چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال اس بات کا ہے کہ پھر یہ فضائل پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ لوگوں کو حق خلافت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب وہ دشمن دشمن رہے گا، دوست دوست رہے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب ابراہیم کے لیے آتش نمرودیت کو دہکایا گیا تھا اور آسمان سے آگ کی لپٹیں لگ رہی تھیں تو دو جانوروں کا کردار تاریخ نے لکھا، ایک چھپکلی اور ایک مینڈھک کا۔ توجہ کیجئے گا، چھپکلی کا کام یہ تھا کہ دور سے وہ پھونک رہی تھی کہ خلیل خدا کے لیے آگ اور دہک جائے دشمنی میں، لیکن مینڈھک اپنے منہ میں پانی لا کر دور سے پانی پھینک رہا تھا کہ آگ بجھ جائے، جبکہ نہ اس کے پھونکنے سے آگ بڑھ رہی تھی نہ مینڈھک کے بجھانے سے آگ بجھ رہی تھی۔ توجہ کیجئے گا، لیکن دونوں کے عمل کو اسلام نے اپنے دامن میں سمیٹا کہ جو پھونک رہا ہے وہ ابراہیم کا دشمن ہے۔ ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ ابراہیم کا دشمن ہے، اور جو پانی ڈال رہا ہے وہ ابراہیم کا محب ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن حق فضائل امیر المومنین پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا سننا، مولا علی کے فضائل سن کے مسکرانا،
خوش ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، اور وہاں ذکر علی سن کے منہ بنانا، بگڑ جانا، چہرے کا اتر جانا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ دشمن علی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ ہم ذکر فضائل سنتے بھی ہیں اور ذکر فضائل پڑھتے بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ جو کہنا ہے کہ ذکر اہل بیت کب تک کے ہوتا رہے گا اور فضائل اہل بیت کب تک کے بیان ہوتے رہیں گے، تو اس کا ایک دل جلا جملہ اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ جلتے رہیں گے ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ تو آل محمد نے اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اللہ نے جن ملائکہ کو خلق کیا ہے انہیں بھی سلیقہ تسبیح سکھانے والے امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، جو ملائکہ کو تسبیح کا سلیقہ سکھائے۔ اب اس سے بڑا ذکر الہی کو باقی رکھنے والا کون ہوگا؟ ذکر الہی کی تعلیم کرانے والا کون ہوگا؟ تو قرآن کی اس آیت کے مستحق آل محمد ہیں کہ انہی نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ ان کے ذکر کو باقی رکھے گا۔ اچھا صاحب، دنیا میں جب تک کہ ہم زندہ ہیں تب تک کہ تو ہم علی علی سنتے ہی ہیں، علی علی کرتے ہیں، علی علی بولتے ہیں، لیکن دنیا میں بیٹھ کر ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا، نہیں ٹھہریے، جنت میں تو ابھی بعد میں جائے گا، ابھی جب قبر میں لٹالا جائے گا، تو جب قبر میں لٹالا جائے گا تو وہیں پوچھا جائے گا تیرا امام اول کون ہے، تیرا امام اول کون ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، اتنا علی علی کرو کہ ملک کے سوال سے پہلے تمہارے منہ سے جواب نکل جائے، علی علی علی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ قبر میں دکھیں گے بھی علی، حشر میں نظر آئیں گے علی، میدان حشر میں حضرت نظر آئیں گے۔ اب جب حضرت نظر آئیں گے تو کس کے اوپر کیا اس کا اثر ہوگا یہ تو وہیں دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، خالی نظر نہیں آئیں گے، حشری میں نظر نہیں آئیں گے، اور پیچھے آئیے اور پہلے آئیے۔ جب انسان کا دم نکلتا ہے تو اس وقت حضرت علی مرنے والے کے سرانے آتے ہیں، ہر ایک کے سرانے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی شیعوں کے سرانے آئیں، عزاداروں کے سرانے آئیں، نعرے لگانے والوں کے سرانے آئیں، فضائل پڑھنے والے کے سرانے آئیں، علی ولی اللہ کہنے والے کے سرانے آئیں، مولا علی کی فقہ پر عمل کرنے والے کے سرانے آئیں۔ نہیں، ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا وقت موت حضرت علی کا آنا برحق ہے، حضرت علی ہر ایک کے سرانے آتے ہیں، اور جب حضرت سرانے آ جاتے ہیں تو پھر جسم سے روح پرواز کرتی ہے۔ اب ایک پھر سوال پیدا ہو گیا، علی ایک ہیں، دنیا میں مرتے لاکھوں لوگ ہیں، تو ہر ایک کے سرانے علی آتے کیسے ہیں؟ ارے اب مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث نہیں کرنا ہے کہ علی آتے کیسے ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے موت کا فرشتہ ہر ایک کے سرانے پہنچ کر اس کے روح کو قبض کرنے آتا ہے، اسی طرح سے استاد الملائکہ امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ شاگرد کے آنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، استاد کے آنے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کسی نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ موت کے فرشتے کتنے ہیں، ہزاروں اللہ نے خلق کیے ہوں گے موت کے فرشتے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہنا، موت کا فرشتہ ایک ہی ہے، موت کا فرشتہ ایک ہی ہے، ملک الموت ایک ہی ہے، ہر ایک مرنے والے کی روح وہی قبض کرتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک ملک الموت جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ موت کا فرشتہ ہر جگہ جائے، کسی کو اعتراض
آغاز نہیں ہو رہا ہے، اور علی کا آنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، علی کیسے آئیں گے، علی کیسے آئیں گے، علی کیسے آئیں گے؟ اما موت کے فرشتے پر تمہیں یقین تو ضرور ہے کہ ہر ایک کے سرانے آتا ہے، مگر تم نے ایک وقت میں کئی جگہ اسے جاتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ شاید امیر کائنات مولا متقیان نے اپنی زندگی میں ایک وقت میں 40 جگہ جا کے بتایا، اگر اب بھی نہ تمہاری سمجھ میں آئے تو اب خدا ہی تم سے سمجھے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک وقت میں 40 جگہ گئے ہیں، خالی 40 جگہ نہیں گئے، یہ تو 40 انسانوں کے گھر گئے تھے۔ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹا، علی ہمارے گھر تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹے، علی ہمارے گھر تھے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے، کہ علی ہمارے گھر تھے۔ تو نبی مسکرائے کیا آپس میں لڑ رہے ہو؟ کل کی رات تو علی میرے مہمان تھے، ہائے ہائے کل کی رات تو علی میرے مہمان تھے۔ ابھی نبی امت سے کہہ رہے ہیں، اصحاب سے کہہ رہے ہیں، صحابی جو جمع ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ کل علی میرے مہمان تھے، کہ اتنی دیر میں پس پردہ سے کنیز باہر آئی اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی صدیقہ بعد سلام کے آپ سے کہہ رہی ہیں یہ مسجد میں کیسا جھگڑا مچا ہے، یہ کیسے لوگ لڑ رہے ہیں کہ علی ہمارے یہاں، علی ہمارے یہاں، علی ہمارے یہاں۔ کل کی رات تو علی اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ لیجئے اب لوگ کہہ لیں گے ابھی تو ہم میں جھگڑا تھا، اب باپ کہہ رہے ہیں میرے مہمان، بیٹی کہہ رہی ہے میرے گھر سے نکلے نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ نزول جبرائیل ہوا اور جبرائیل نے آ کے کہا یہ کس بات کا جھگڑا چل رہا ہے کہ علی ہمارے یہاں، علی ہمارے یہاں، علی ہمارے یہاں۔ کل تو علی عرش اعظم پر مہمان تھے۔ ایک اور صلوات بھیجئے۔ اور جب صلوات بھیج دی ہے تو اگر مجمع میں مجلس ہو رہی ہوتی تو مومنین بمبئی ماشاءاللہ حوصلہ افزائی میں بہت آگے ہیں، ایک وقت میں کئی لوگ ایک ساتھ نعرہ لگانے لگتے ہیں، تو چلیے ٹھیک ہے آپ اس سال نہیں آئندہ سال پھر انشاءاللہ مبارک میں ہم سب مبارک ماہ محرم میں ہم سب جمع ہوں گے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے گا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار جو عزادار اس سال کھل کے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں ان کو اتنی زندگی ضرور دے دینا کہ آئندہ سال جب ماہ محرم آئے تو کم از کم عزادار کھل کے جس طرح سے اجتماعی طور پر عزاداری کرتے تھے اسی طرح سے عزاداری کریں۔ دوستوں اور عزیزوں تو چلیے سارے سسٹم بدلے ہیں، تو اب یہ بھی معاملہ ہے میں پڑھوں گا بھی نعرہ بھی لگاؤں گا۔ میں اس لیے نہیں نعرہ لگا رہا ہوں کہ عزیزان گرامی مجلس کی کامیابی نعرہ نہیں ہے، مجلس کی کامیابی ہے رضائے ائمہ، رضائے صدیقہ طاہرہ۔ لیکن اتنا ضرور مجھے معلوم ہے علی اس میں اعظم بھی ہے، علی علی کرنا عبادت بھی ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ نیکی کی طرف بلانا بھی نیکی ہے، تو دل کھول کے جواب دیجئے گا نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، عاشقان اہل بیت، غلامان اہل بیت، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی کہنے والوں انشاءاللہ علی آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، تو وقت موت علی آئیں گے۔ کہاں تک علی سے انسان بچے گا؟ روح قبض ہوگی، علی سرانے ہوں گے، قبر کے اندر مردہ لٹایا جائے گا، سوال علی کی امامت کا ہوگا۔ میدان محشر میں جائیں گے، اگر آپ جام کوثر کی تمنا رکھتے ہیں حوض کوثر پہ جائیں گے وہاں بھی علی ملیں گے، میزان پہ جائیں گے وہاں بھی علی ملیں گے، پل صراط پہ جائیں گے وہاں بھی علی ملیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے مولا متقیان کی آواز سنائی دے گی اور علی آواز دے رہے ہوں گے یہ میرا یہ تیرا،
علی کی آواز سنائی دے گی. اچھا علی علی سے بہت گھبراہٹ ہے تو طے کر لیجئے جہاں علی علی ہوگا وہاں نہ جائیے گا. روایت میں ہے کہ در جنت پر دروازہ جو ہے اس دروازے پر ایک زنجیر ٹنگی ہے. ہوائے جنت سے وہ زنجیر اس دروازے سے ٹکراتی ہے اور جب ٹکراتی ہے تو دنیا میں بھی جب کوئی شے کسی شے سے ٹکراتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، آواز آتی ہے. روایت میں ہے کہ جب در جنت کی زنجیر در جنت سے ٹکراتی ہے تو آواز آتی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی صدا ہے علی علی. تو اب پہچان لیجئے جنتی کون ہے؟ جس کے زبان پر علی علی ہے، جس کے زبان پر علی علی ہے وہی جنتی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. جس کی زبان پر علی علی ہے وہی جنتی ہے. پھر میں آپ کو یاد دلا دوں اور میں برابر اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا اور برابر میں آپ کی خدمت میں یاد دلاتا رہوں گا کہ کربلا کا واقعہ جس کی یاد میں ساری دنیا میں محبان اہل بیت امام حسین کو پرسہ دے رہے ہیں. یہ جنگ علی کی محبت اور علی کی عداوت میں ہوئی ہے. حسین ابن علی مولا علی کی محبت میں نکلے اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ملعون نے جو لشکر بھیجا وہ علی کی عداوت میں بھیجا. شاید یہی وجہ ہو کہ اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں جو خون بہا ہے اس میں سب سے زیادہ علی کے گھرانے کا خون بہا. امام حسین کا خون، حضرت زینب و ام کلثوم کے سر مبارک سے جو خون بہا، پشت مبارک سے جو لہو بہا، علی اکبر کے سینے سے جو لہو نکلا، علی اصغر کے گلے سے جو لہو بہا، حضرت قاسم کے جسم مطہر سے جو لہو بہا، حضرت اون و محمد کے جسم سے جو لہو بہا، وہ سب حضرت علی کا لہو تھا. کیا میں رشتے کے اعتبار سے گنواؤں؟ امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت زینب و ام کلثوم مولا علی کی بیٹیاں ہیں، امام سجاد شہزادے علی اکبر شہزادے علی اصغر مولا علی کے پوتے ہیں، قاسم ابن حسن مولا علی کے پوتے ہیں، حضرت اون و محمد مولا علی کے نواسے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عباس اور ان کے چاروں بھائی یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. تو علی کی عداوت میں ظالموں نے علی کے گود کے پالوں کو قتل کیا. آج 5 محرم کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے. دوستوں آج کے دن میں ذکر کرتا ہوں حضرت زینب کے 2 معصوم فرزند کمسن بچے حضرت اون اور حضرت محمد، جنہیں جناب زینب کبریٰ نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے بابا کی ولایت کے قائم کرنے کے لیے کربلا میں اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا. میری آواز سننے والوں میں میری ماں بہنیں بھی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری آواز کو سن رہی ہیں. ابھی تک آپ نے جس طرح سے بھی تقریر سنی ہو، مجلس سنی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں پھر یاد دلا دوں اب مصیبت آل رسول ہونے جا رہی ہے. اب آپ سر جھکا کے بیٹھ جائیے، اب سارے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھ جائیے. اب اس ماں کا انتظار کیجئے جو یہ کہہ رہی ہے میرے لال حسین پر روئے گا کون، میرے لال حسین کا ماتم کون کرے گا، میرے لال حسین کو پرسہ کون دے گا. لیجئے ہر گھر میں امام حسین کی یاد میں
لوگ فرش عزا بچھائے ہوئے غم حسین میں بیٹھے ہیں۔ عزاداروں، آج آپ کو جناب زینب کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دینا ہے۔ یوں تو سب کے سب روز عاشور مارے گئے تھے 10ویں محرم کو، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ دستور رکھا، ایک ایک دن ایک ایک شہید کے نام کر دیا تاکہ ہم اس کا دل کھول کے ماتم کر سکیں۔ آج ہمیں حضرت زینب کے ان بچوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے، لیکن عزاداروں، شہزادی زینب پر بھی ہمارے لاکھوں سلام ہوں۔ اے زینب کبریٰ، ہم سب کے آپ پر سلام ہوں۔ دنیا کی مائیں زینب کے اوپر قربان ہو جائیں۔ کیا کہنا شہزادی زینب کا، اگر اپنے بیٹوں کو راہ اسلام میں قربان کیا تو دنیا کی یہ پہلی ماں مجھے نظر آ رہی ہے کہ جس کے 2 بیٹے ایک ساتھ مارے گئے ہوں، لیکن زینب نے یہ دونوں بیٹوں میں سے کسی کا ماتم نہیں کیا۔ جب بھی کوئی بات آئی تو یہی کہا، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ جب روز عاشوراء اون و محمد میدان کارزار میں گئے ہیں اور اس کے بعد جام شہادت پیا ہے تو شاید خیموں کی بیویاں یہ سمجھی کہ اب جب 2 بیٹوں کے لاشیں ایک ساتھ ماں کے سامنے آئیں گے تو ماں تڑپ کے رہ جائے گی، ماں تڑپ کے رہ جائے گی۔ بیویوں نے زینب کو حلقے میں لیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے بیویوں کو دیکھا، یہ مجھے حلقے میں کیوں لے رہی ہو؟ کہا، اے شہزادی، آپ کے 2 بیٹے مارے گئے ہیں، لیکن زینب کا کردار یہ رہا کہ ایک بیٹے کا لاشا لے کر قبلے رخ لٹالا، دوسرے بیٹے کا لاشا لے کے قبلے رخ لٹالا، اور دونوں لاشوں کے درمیان سجدہ شکر کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مصائب ہو رہے ہوں گے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی، خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ میں پھر کہہ دوں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس انداز سے روئیے گا کہ زینب کی ماں فاطمہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ سے دور نہیں ہے، رومال سفید لے کے آئی ہیں، آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ اپنے رومال سفید میں محفوظ کر رہی ہیں۔ زینب نے دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان سجدہ شکر کیا، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے راہ اسلام میں قبول ہو گئے، راہ اسلام میں نے قربان کر دیے۔ پھر ایک مرتبہ ماں نے، حضرت زینب نے اپنے ایک بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد تھوڑا سا دبایا، زور دے کے ہلایا، اے اون و محمد، اے میرے بیٹو، تمہاری ماں راضی ہو گئی۔ جزاک اللہ، پرسہ دیتے رہیے۔ اپنے گھروں کو حسین کا عزا خانہ رو رو کے بنا دیجئے۔ عزاداروں، عزاداروں، حسین ابن علی کے ماتم داروں، ہماری مائیں قربان ہو جائیں شہزادی زینب پر۔ روز عاشور جناب زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے جب کربلا سے اسیر ہو کے جا رہی تھی تو ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا ہو، لیکن کوئی روایت مجھے نہیں ملتی کہ حضرت زینب نے اون و محمد کے لاشوں کو دیکھا ہو۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ حسین کے لاشے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا، بھیا زینب تمہارے جسم کا بوسہ لینا چاہتی ہے، لیکن میرے بھائی تیرا جسم پوری طرح سے پامال پڑا ہے۔ واہ حسینہ، کہے کہ شہزادی زینب نے نعرہ مارا۔ 11ویں محرم کو زینب کربلا سے اسیر ہو کے کوفے کی طرف گئی۔ کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں، کوفے کے دربار میں زینب کا ایک ہی نعرہ ہے، واہ حسینہ، نواسے رسول کو مار ڈالا گیا، حسین کو ذبح کر دیا گیا، حسین کو قتل کر دیا گیا۔ جگہ جگہ پر امام حسین کا ماتم کر رہی ہیں۔
ارے جس ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، آج اس ماں کو اس کے بچوں کا پرسہ دے لو عزادارو۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ بازار شام، دربار شام، قید شام، واپسی کربلا۔ حضرت زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ 7 دن تک شام کی سرزمین پر حسین کا ماتم کیا اور ایک شہید کا تعارف کرایا، لیکن اون محمد کا تعارف نہیں کرایا۔ آنے والی عورتیں بھی گھبرا گئیں، یہ ننھے 2 سر جو رکھے ہیں، ارے ان کا وارث کیا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ جناب زینب نے فرمایا یہ نہ کہو، ارے ان کی ماں زینب، یہ زینب ان سروں کی وارث ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی آپ اپنے بچوں پر کیوں نہیں رو رہی ہیں؟ تو حضرت زینب نے فرمایا ارے میں حسین پر روں گی، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ کربلا گئی زینب تو زینب نے مزار حسین کو دیکھا تو یہی کہا حسین زینب شرمندہ ہے، سکینہ کو لانا پائی، لیکن اون محمد کا ذکر نہیں کیا۔ جو ماں نہ کربلا میں روئی، نہ کوفے میں روئی بیٹوں پر، نہ شام میں روئی بیٹوں پر، اب وہ ماں مدینے آئی ہے لوٹ کر۔ اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں، خدا انہیں محمد کے صدقے میں ہر ماں کی گود کو آباد رکھے، ہر ماں باپ کہ بچے کو اون محمد کے صدقے میں اللہ صحت و سلامتی تندرستی دے، اور ہر بچے کے سر پر اس کے ماں باپ کے سائے کو برقرار اللہ رکھے۔ لیجئے روضہ رسول کی طرف بڑھی، تب بھی کہہ رہی ہیں واہ حسینہ، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ روضہ رسول پر بھی اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ لیجئے عزاداروں، بس مجلس تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ زینب کو پرسہ دے لیجئے، عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر، اب یہاں پر اون محمد کا نام لیا۔ عبداللہ اس لیے ہم گھر نہیں آئے تو تم سے شرم آتی ہے۔ عبداللہ تمہارے 2 بیٹوں کو لے کے گئی تھی، اون کو اور محمد کو، عبداللہ دونوں واپس نہیں آ سکے، دونوں کربلا میں شہید ہو گئے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا عبداللہ نے زینب شرمائیے نہیں، اگر آپ زندہ لے آتی مجھے شرم آتی۔ لیجئے عزاداروں، اب دل کی ٹوٹی ماں جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اب احساس کیجئے اور رو لیجئے، خدا کسی پر یہ مصیبت نہ ڈالے۔ عزاداروں، آج ایجوکیشن کے لیے بچے اپنے گھر سے دور جاتے ہیں۔ سچ بتائیے گا، اگر آپ کے بچے آپ سے دور رہ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے گئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، بزنس کرنے کے لیے گئے ہیں، نوکری کرنے کے لیے گئے ہیں، سچ بتائیے جب آپ بچوں کو ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر چھوڑ کے گھر آتے ہیں، جبکہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، جبکہ ماں باپ کی رضا ہوتی ہے کہ بچے کی تعلیم اچھی ہو جائے، بچے کو اچھی نوکری مل جائے، لیکن جب ماں باپ بچے کو خدا حافظ کر کے گھر آتے ہیں تو گھر کا سناٹا ڈسنے لگتا ہے۔ بچہ جب فون کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تمہارے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ ہائے زینب، ارے جیسے گھر پہنچی قدم رکھا کربلا کا رخ کیا، اے میرے بیٹو، اے
يعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی سزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب ہمیشہ خدمت عزائے امام حسین کرتے رہیں۔ پروردگارہ کورونا کی وبا سے سبھی کو بالخصوص امام حسین کے عزاداروں کو محفوظ فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ کہ جلد سے جلد حالات بہتر ہو جائیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام ولی عصر کے سچے اور وفادار سپاہیوں میں قرار فرما۔